بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھوڑی دیر تک مجھے خاموشی سے گھورنے کے بعد اس نے بھاری آواز میں پوچھا، ہاں تو نازو بی بی، چوری شدہ مال تم خود ہی دے دو گی یا پھر خاطر تواضع کرے تمہاری؟ میں نے کہا، انسپیکٹر صاحب، مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ انسپیکٹر نے غصے میں آ کر مجھ پر چھڑی کا وار کرنا چاہا تو اس کا اوپر اٹھا ہاتھ گویا وہیں پر جم گیا۔ چھڑی اس کے ہاتھوں سے نکل کر ہوا میں قلا بازیاں لگانے لگی۔ انسپیکٹر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کی چھڑی ایک دم سے گھومی اور پلٹ کر زور سے اس کی توند پر برسی۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو کر رہ گیا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی تک وہیں کا وہیں تھا اور وہ باوجود سر توڑ کوشش کرنے کے اسے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف چھایا ہوا تھا، کیونکہ اب کوئی نادیدہ ہاتھ اس کے منہ پر مسلسل تھپڑ برسا رہا تھا۔ وہ ڈر سے چیخنے چلانے لگا۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک بے حد غریب گھرانے سے ہے۔ میرے خاندان میں میرے علاوہ اماں، ابا اور بھائی ہیں۔ ابا پہلے کھیتوں میں مزارے کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن اب جب سے اسے ٹی بی کا مرض لاحق ہوا ہے، وہ تو بستر سے ہی لگ کر رہ گیا ہے۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد اصولاً تو گھر کا بوجھ بھائی کو اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ابا اور اماں کے بیجا اور حد سے بڑھے لاڈ پیار نے اسے بری طرح سے بگاڑ دیا، اور اب وہ یا تو دن رات ملکوں کے ڈیرے پر موجے کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے یا پھر آوارہ گردی کرنے نکل جاتا ہے۔ گھر کی گاڑی چلانے کے لیے اماں ملکوں کے گھر نوکری کرنے لگی، مگر اس سے صرف اور صرف اتنا پیسہ آتا ہے کہ گھر کے سودے سلف کی ہی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ ابا کی دوائی لینے کے لیے اماں کے پاس کم ہی پیسہ بچتا ہے، اور جو بچتا وہ بھائی کے حکم پر اسے دینے پر مجبور ہو جاتی، اور وہ اسے جوئے یا شراب پر اڑا دیتا۔ مجبور ہو کر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، نازو میری پیاری تھی، تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ بہت بیمار ہے، میری بچی، مجھے اس کے علاج کے لیے تیری مدد چاہیے، ورنہ تیرا باپ مر جائے گا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم ابا کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، مجھ سے جو ہو سکا وہ کروں گی، بتا کیا کرنا ہے؟ اماں نے مجھے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نازو پتر، ملکانی جی نے تو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو لے آؤ، حویلی کے کام کرے، پر میں ہی نہیں مان رہی تھی، لیکن اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا ہے۔ بیٹی، تو چلے گی وہاں میرے ساتھ کام کرنے؟ میں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، پر اماں، بڑی ملکانی جی بڑی سخت ہیں، شبو بتا رہی تھی کہ وہ بہت بے عزتی کرتی ہیں۔ اماں نے کہا، بیٹی، جو کھلائے گا وہ مارے گا بھی، شبو پاگل ہے، ملک لوگ ہمارے انداتا ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور مالک اگر گالی دیتا ہے تو روٹی بھی تو کھلاتا ہے نا، تو اپنا دل برا نہ کر، اور شبو تو ویسے ہی بہت ہڈ حرام ہے، گھنٹے لگا کر تو ایک کام کرتی ہے، ایسے میں بڑی ملکانی جی اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں تو کیا پھولوں کے ہار پہنائیں گی؟ بس تو نے اس کی طرح نہیں بننا، دل لگا کر کام کرے گی تو بڑی ملکانی جی بھی تجھے کچھ نہیں کہیں گی۔ میرے پاس ماں کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں بھی اب کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ابا کی مسلسل بگڑتی طبیعت اور بھائی کا نکما پن اور لاپرواہی میرے سامنے تھی، اسی لیے جب اگلے دن اماں ملکوں کی حویلی جانے لگی تو میں بھی چادر کی بکل مارے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ملکوں کی حویلی زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے ہم لوگ جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک یہ حویلی بس باہر سے ہی دیکھی تھی، آج پہلی بار میں اس کے اندر جا رہی تھی۔ حویلی کے دروازے پر بڑی بڑی مونچھوں والے کچھ آدمی ہاتھوں میں رائفلیں اٹھائے کھڑے تھے۔ مجھے ان کی گھورتی ہوئی نظریں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر انہوں نے چھوٹا سا کھڑکی نما دروازہ کھول دیا۔ اماں مجھے لے کر اندر چلی گئیں اور سیدھی بڑی ملکانی صاحبہ کے کمرے کے باہر جا کر رکیں، لیکن وہاں پر موجود ان کی خاص ملازمہ نے بتایا وہ ابھی سو رہی ہیں، تو وہ مجھے لے کر
حویلی کے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ وہاں پر اماں کی ہدایت پر میں ان کے ساتھ کام کرانے لگی۔ مجھے کچن میں آئے ہوئے ابھی چند ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ ایک موٹی اور کالی رنگت کی عورت اندر آئی۔ اس نے اندر آتے ہی مجھے گھورا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے اماں سے سرد لہجے میں کہا، مجیدہ بی بی، یہ کس نئی لڑکی کو لے کر آئی ہے یہاں؟ اماں نے اسے دیکھا تو دبے دبے لہجے میں کہا، جی یہ میری بیٹی نازیہ ہے، میں نے کل بتایا تھا نا اس کے بارے میں، آج اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ اس موٹی عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا، اچھا اچھا، تو یہ ہے تیری بیٹی، لگتی تو نہیں ویسے، کیچڑ میں کنول کھل گیا ہو جیسے، ہے بڑی خوبصورت۔ اس کے اس طرح تمسخر بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں لب بیچ کر رہ گئی اور سر جھکا کر کھڑی رہی۔ وہ عورت چند پل تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتی رہی، پھر کچن سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس کے باہر نکلتے ہی اماں سے پوچھا، اماں یہ کون ہے اور دیکھے تو بات کیسے کر رہی ہے؟ اماں نے پہلے تو کچن کے دروازے سے باہر جھانک کر اچھی طرح دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، پھر مجھ سے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو بیٹی، یہاں کوئی غلطی مت کرنا، یہ جو ابھی باہر نکل کر گئی ہے نا، وہ ملک حویلی کی خاص ملازمہ ہے اور انتہائی سخت اور ظالم ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا۔ میں اماں کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ایک طرف میری طبیعت اور مزاج تھا جو کسی کے کڑوے انداز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اوپر سے قسمت کی ستم ظریفی بھی کیا کہ مجھے کسی کے گھر اپنے بیمار باپ کو بچانے کے لیے نوکرانی بننا پڑا ہے۔ میری زندگی کے مشکل دور کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب بڑی ملکانی صاحبہ جاگ گئیں تو اماں مجھے لے کر ان کے پاس چلی گئیں۔ قریب پہنچ کر پہلے اس نے خود بڑی ملکانی کے پیر چھوئے اور پھر مجھے اشارہ کیا۔ مجھے اس طرح کسی کے پیروں پر ہاتھ رکھنا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ایسا کیے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے توان و کرہن مجھے بڑی ملکانی کے پیر چھونے پڑے۔ کون ہے یہ مجیدہ؟ اس نے مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اماں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جی یہ میری بیٹی ہے بڑی مالکن، اسے اس لیے یہاں لائی ہوں کہ آپ اسے کام کاج پر لگا دیں۔ بڑی تنگی ہے بی بی جی، اگر آپ اسے اپنے سائے میں لے لیں تو۔ اماں کچھ جھجکتے ہوئے چپ ہو گئیں۔ بڑی ملکانی کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے بڑے عجیب سے انداز میں اماں سے کہا، ویسے لگتا تو نہیں کہ یہ تیری بیٹی ہے، اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے۔ اس نے بڑے ہی عجیب سے انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو اماں کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بی بی جی یہ تو اللہ پاک کے کھیل ہیں کہ اس نے ہم غریبوں کی جھوپڑی میں ایسا ہیرا پیدا کر دیا۔ بڑی مالکن نے اماں کی ہڑبڑاہٹ پر ایک معنی خیز نظر ان پر ڈالی اور کہا، ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ لگا دو کام پر، اور حویلی کے اصول بھی اچھے سے سکھا دینا، مجھے شکایت نہیں چاہیے کوئی۔ اماں نے جلدی سے سر ہلا کر دوبارہ بڑی مالکن کے پیر چھوئے اور شکریہ ادا کرتی پیچھے ہٹی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگی تو اماں نے اشارے سے یاد دلایا کہ مجھے بھی مالکن کی قدم بوسی کرنی ہے۔ میں نے بہت برے دل کے ساتھ یہ ناگوار عمل سر انجام دیا اور پھر اماں کے پیچھے ہو لی۔ مالکن نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی خاص ملازمہ شیدا سے راستانہ انداز میں کہا، شیدا اس لڑکی پر نظر رکھنا، خاص طور پر بڑے ملک صاحب سے، اس کا آمنا سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے، یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں لگ رہی، اس کی آنکھوں میں بغاوت جھلک رہی ہے اور مجھے تو یہ لگ بھی کچھ اور ہی رہی ہے۔ بڑی ملکانی کی بات سن کر شیدا نے کچھ تعجب سے پوچھا، کیا مطلب بی بی جی، کیا وہ مجیدہ کی بیٹی نہیں؟ بڑی ملکانی نے شیدا کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، میں نے یہ کب کہا؟ مجیدہ اس کی ماں ضرور ہے لیکن اس کا باپ۔ بڑی ملکانی کبھی کبھی بالکل پہیلیوں کے انداز میں بات کرتی تھی اور ایسے میں شیدا کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی بڑی ملکانی اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی تو شیدا نے سکون کا سانس لیا اور کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بڑی ملکانی اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔
اس نے کمرے کے سب کھڑکی دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس کے سامنے فرش پر چند تصویریں پڑی تھیں۔ ایک تصویر ایک نوجوان لڑکی کی تھی، دوسری ایک خود شکل مرد کی تھی۔ ان تصویروں پر سرخ روشنائی سے لکیریں کھینچی ہوئی تھیں جو کراس کی شکل میں تھیں۔ اس کراس کے درمیان ایک بالکل گول دائرہ تھا جو سیاہ رنگت کا تھا۔ بڑی ملکانی نے غور سے دونوں تصویروں کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، شکل تو اس کی ان سے ہی ملتی ہے، لیکن یہ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر کچھ سوچنے کے بعد اس نے کمرے کے درمیان پھیلا ہوا قالین اٹھایا اور فرش پر سیاہ چاک سے گول سا دائرہ بنا لیا۔ پھر ان دونوں تصویروں کو دائرے سے باہر رکھا اور خود اندر بیٹھ کر کسی عجیب و غریب زبان کے الفاظ ایک ترتیب سے لکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایک دھوئیں کی لکیر سی چکرانے لگی اور اس کے ساتھ ہی آس پاس ایک ناقابل برداشت قسم کی بدبو پھیل گئی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی ملکانی اس بدبو کی عادی تھی، اسی لیے اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحے بعد دھواں تصویروں کے آس پاس چکرانے لگا تو دونوں تصویریں آہستہ آہستہ اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ تحلیل ہونے لگیں۔ جب تصویریں مکمل طور پر غائب ہو گئیں، وہ دھواں ایک مجسم وجود کی شکل اختیار کرنے لگا اور بڑی ملکانی کے ہونٹوں پر ایک عجیب اور پراسرار سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ میں باورچی خانے میں سبزیاں کاٹتی ہوئی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرا رہی تھی، لیکن میرا ذہن بہت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ بڑی مالکن کا عجیب سا سوال اور اس پر اماں کا بری طرح سے گڑبڑا جانا مجھے بے حد الجھا رہا تھا۔ میں ملکانی کے اس سوال کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی اماں سے، لیکن اس وقت نہ یہ جگہ مناسب تھی، نہ ہی یہاں پر تنہائی میسر آ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے سوال کو بات کے لیے اٹھا کر رکھا اور پھرتی اور تیزی سے کام کرنے لگی۔ شام تک کام ختم کر کے ہم لوگ گھر کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن اس کے بعد مجھے اس بارے میں کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ مجھے وہاں پر کام کرتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ملکوں کی اس حویلی میں خاندان کے لوگ کم تھے، مگر نوکروں اور ملازماؤں کی ایک مکمل فوج تھی۔ اس حویلی میں بڑی مالکن اور ان کی 2 بیٹیوں کے علاوہ صرف بڑے ملک صاحب رہتے تھے۔ ان کا بیٹا اور چھوٹا بھائی شہر میں رہتے تھے اور وہیں پر پڑھائی کرتے تھے۔ ملکانیوں کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ملازماؤں پر حکم کرنے میں خوب رگڑتی تھیں نوکروں کو۔ شبوں کی باتیں اب مجھے سچ نظر آنے لگی تھیں، خاص طور پر میرے ساتھ شیدہ اور بڑی ملکانی کا رویہ بڑا عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ شیدہ مجھ پر بہت بری طرح روب جمایا کرتی تھی، لیکن مجھے ملکانی کا طرز عمل بڑا عجیب سا لگا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں کام نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آج بھی معمول کی طرح کام پر جانے کے لیے گھر سے باہر کھڑی تھی کہ کب اماں آتی ہے اور میں ان کے ساتھ ملکوں کی حویلی پہ جاؤں۔ گلی سے شبو اور اس کی ماں آتی نظر آئیں۔ شبو مجھے باہر کھڑے دیکھ کر رک گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، خیر تو ہے؟ چاچا جی ٹھیک ہیں؟ تو باہر کیوں کھڑی ہے اکیلی؟ شبو کو رکتے دیکھ کر اس کی ماں صفیہ خالہ بھی رک گئی تھی۔ شبو بھی ملکوں کی حویلی میں کام کرتی تھی، مگر کچھ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ ننیال گئی ہوئی تھی، اس لیے اس کو میرے کام کرنے کا نہیں پتا تھا۔ میں نے شبو کو بے دلی سے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا، میں بھی اماں کے ساتھ جاتی ہوں اب ملکوں کی حویلی پہ۔ اچانک ہی صفیہ خالہ چونک گئیں اور مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو بھی جاتی ہے؟ حیرت ہے تمہیں ملکانی نے کیسے رکھ لیا آخر؟ میں خالہ صفیہ کو معنی خیز نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر الجھ سی گئی۔ کیوں خالہ؟ مجھے کیوں نہ رکھتی وہ کام پر؟ ذہن میں اٹھتے سوالوں نے جب زیادہ تنگ کیا تو میرے ہونٹوں پر سوال مچل اٹھا، لیکن صفیہ خالہ نے بڑا گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، ارے بیٹی، ملکانی اچھی شکل و صورت والی لڑکیوں سے بہت جلتی ہے، اور پھر تم تو ماشاءاللہ سے چندے آفتاب چندے ماہتاب ہو، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ ملکانی نے تمہیں کیسے رکھ لیا کام پر۔ میں خاموش رہ گئی، تبھی اماں باہر نکلی اور صفیہ خالہ سے اور شبو سے حال احوال پوچھنے لگی۔ اس کے بعد ہم لوگ کام پر روانہ ہو گئے۔ یہ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ اس دن حویلی سے چھٹی لے کر میں اور شبو نہر کے کنارے آ گئی تھی۔ یہ نہر ہی
میری اور شبو کی واحد تفریح گاہ تھی۔ یہاں پر آم، زیتون اور ٹالہی کے درختوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سا برگد کا درخت بھی تھا جو دوسرے درختوں سے قدرے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ یہ درخت جانے کتنا پرانا تھا اور کب سے یہاں کھڑا تھا، دور سے دیکھنے پر ہی عجیب اور ڈراؤنا سا نظر آتا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس درخت کو دیکھتی رہی تو شبو نے ٹھوکا مار کر کہا، کیا دیکھ رہی ہے نازی؟ درخت ہے یہ، کوئی سونا منڈا نہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا، بکواس نہ کیا کر، اندھی نہیں ہوں میں، دکھ رہا ہے مجھے بھی کہ یہ درخت ہے۔ شبو ہنس پڑی، وہ اکثر ایسی ہی شرارتیں کیا کرتی تھی۔ ہم کافی دیر تک وہاں پر ہنستے کھیلتے رہے، لیکن پتہ نہیں کیوں بار بار میرا دل اس برگد کی طرف کیوں کھینچنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مقناطیس کی طرح مجھے کھینچے لیے جا رہا ہے اس طرف۔ شبو نے بھی بار بار میرا اس درخت کو دیکھنا محسوس کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ مذاق کر رہی تھی، لیکن اب اس نے سنجیدگی سے پوچھ لیا، کیا بات ہے نازی، تو بار بار اس پیڑ کو کیوں دیکھنے لگتی ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، بس دل کر رہا ہے اس پیڑ کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ شبو نے مجھے ایسے دیکھا گویا میرا دماغ چل گیا ہو۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے برگد کے پیڑ کو دیکھتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہے، چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے دنیا میں اور درخت ختم ہو گئے ہیں، جو ادھر بیٹھنا چاہتی ہے، سوچنا بھی مت ایسا۔ میں نے حیرت سے اس سے کہا، کیوں، ایسا کیا ہے اس میں؟ شبو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہا، ابا جی نے بتایا تھا ایک بار کہ 20 سال پہلے ایک لڑکی ادھر پھندے سے لٹک کر مر گئی تھی، خودکشی کی تھی اس نے، جس کے نتیجے میں وہ چڑیل بن گئی اور اب اس درخت کے آس پاس بھٹکتی رہتی ہے۔ نہ بابا نہ، میں تو تجھے کسی صورت اس درخت کے پاس جانے نہیں دوں گی۔ شبو کی بات سن کر مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے شبو؟ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی اس دنیا میں رہ سکتا ہے کیا؟ شبو نے میری بات کا اچھا خاصا برا منا لیا۔ وہ منہ بنا کر بولی، اچھا اگر اتنی ہی بے یقینی ہے تو جا کر بیٹھ جا اس کی چھاؤں میں، جو بھی ادھر بیٹھتا ہے اسے پتھر لگتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہادری دکھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور برگد کی طرف جاتے ہوئے بولی، دیکھ لینا شبو، کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہی ہوں ادھر۔ میں نے برگد کی طرف قدم بڑھائے اور اس سے پہلے کہ شبو مجھے روکتی یا کچھ کہتی، میں برگد کے نیچے کھڑی تھی۔ شبو خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ دیکھ لیا تو نے، کچھ نہیں ہے یہاں، سب افواہیں ہیں ڈرپوک لوگوں کی۔ لیکن اسی وقت ایک بڑی ہی عجیب بات ہوئی، مجھے اپنے آس پاس ایک تیز قسم کی خوشبو محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک لمحے کو شدید سردی محسوس ہوئی۔ میری دیکھا دیکھی شبو نے بھی کچھ حوصلہ پکڑا اور درخت کے نیچے آ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شبو تجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ شبو نے ادھر ادھر دیکھ کر زور زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں تو، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے، نہ بدبو، لگتا ہے تیرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ میں خود بھی اس درخت کے نیچے کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، لیکن شبو کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے سے سب کی ہو جاتی، اس لیے میں نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے کہا، کوئی اثر وثر نہیں ہے، مجھے تو کوئی پتھر لگا نہ کچھ اور، خیر چل اب گھر چلیں۔ شبو نے میری بات مانتے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے، دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں۔ ہم لوگ واپسی کے راستے پر چل پڑے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بہت ڈر لگا، لیکن پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور اس کے بعد پھر وہ احساس بھی معدوم ہو گیا تو میں مطمئن ہو گئی۔ لیکن میرا یہ اطمینان رات کو رخصت ہو گیا۔ وہ شاید آدھی رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ سردی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا شاید سردی کے سبب ہی میری آنکھیں کھل گئی ہیں، لیکن پھر ایسا لگا جیسے کوئی میرے لحاف کا کونا اٹھا رہا ہے۔ کسی انجانے احساس کے تحت میرا سارا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے لحاف منہ سے اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن وہی تیز خوشبو میرے اطراف میں چکرانے لگی۔ مجھے پیڑ کے پاس پھیلی ہوئی خوشبو یاد آئی تو میرا
रुआं रुआं कांप उठा। मैंने अपनी कलाई पर किसी का हाथ महसूस किया। नर्म नर्म और लजलजा सा लम्स था। मैंने घबरा कर हाथ झटका, मगर वो लम्स नहीं गया। मैं शायद खौफ से चीख ही पड़ती, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। इससे पहले कि मारे खौफ के मेरे होशो हवास गायब हो जाते, अचानक ही वो लम्स खत्म हो गया और उसके साथ ही वो खुशबू भी। मैं चंद लम्हे तक आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरती रही, फिर लेट गई। सुबह उठी तो रात वाली सारी जुजियात जहन में घूम रही थी। आखिर वो सब क्या था? वो लम्स किसका था? ये भी तो हो सकता है कि मैंने कोई ख्वाब देखा हो। ऐसी ही बातें सोच सोच कर जब थक गई तो रात वाले वाक़े को ख्वाब करार देकर चुप बैठ गई। अगले रोज हवेली में खूब चहल पहल थी, क्योंकि छोटे मलिक शहर से कुछ अरसे के लिए गांव में आ रहे थे। वो चूंकि बहुत अरसे बाद हवेली आ रहे थे तो उनके इस्तकबाल की तैयारियां बड़े जोशो खरोश से की जा रही थीं। और बिलाखिर ये दिन भी गुजर गए। वो शाम का वक्त था जब एक सफ़ेद चमचमाती गाड़ी हवेली के गेट को पार करके अंदर आती नजर आई। मैं शब्बों के साथ खड़ी अपना आधा चेहरा दुपट्टे के पल्लू में छुपाए उसे देख रही थी। मेरा ख्याल था कि बड़े मलिक की तरह उनके छोटे भाई भी बड़ी उम्र के होंगे, लेकिन जब गाड़ी से पैंट शर्ट में मलबूस एक 30-32 साल का जवान सा आदमी उतरा तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो बड़ी बेनियाजी से सब नौकरों के सलाम का जवाब सर हिलाकर दिए जा रहा था कि ठटका बेदहानी में मेरे चेहरे से पल्लू सरक गया था और छोटे मलिक बाबर जमान की नजरें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थीं। मैं इस सूरत हाल से घबरा कर एक तरफ हट गई, लेकिन उसकी उस तवज्जो भरी नज़र ने किसी और को भी मेरी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। बड़े मलिक दिलावर जमान और बड़ी मलकानी ने भी ख़ास तौर पर मुझे देखा था और उन दोनों की नज़रों में झलकते जज्बात में वाज़ेह फ़र्क था। मलकानी की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा, नफ़रत और हक़ारत थी, और मलिक दिलावर जमान की नज़रों में क्या था ये जानकर मैं बेख्तियार सिमट सी गई। उसकी आंखों में सिर्फ हवस थी। मैंने मंजर से गायब हो जाने में ही आफियत समझी। छोटे मलिक की शहरी वज़ाक़ता और दिलकश शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया था, और शायद कुछ ऐसा ही हाल छोटे मलिक बाबर जमान का भी था। हवेली में चंद दिन तो उसके साथ मिलने मिलाने वालों की आमदोरफ्त जारी रही थी, फिर सब कुछ मामूल पर आ गया। उस दिन मैं बड़ी मलकानी के लिए दूध लेकर जा रही थी कि रास्ते में मलिक बाबर जमान मिल गया। उसने बेतकल्लुफी से दूध का भरा हुआ गिलास ट्रे में से उठा लिया तो मैंने घबरा कर कहा, छोटे मलिक जी, ये दूध तो मालकिन के लिए था। मलिक बाबर मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ, हमारी हवेली में दूध की कौन सी कमी है, अपनी मालकिन के लिए दूसरा गिलास ले जाओ। ना चाहते हुए भी मैं मुस्कुरा दी। ऐसे ही चंद और छोटे मोटे वाक़यात के बाद धीरे धीरे मलिक बाबर जमान मेरे बहुत करीब हो गया। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। शीदा और बड़ी मालकिन की नज़रों से बच बचाकर मैं उससे 2-4 बातें कर लेती थी। एक रोज़ मैं चाय लेकर उसके कमरे में गई थी तो देखा कि वो सोफे पर बैठा कोई कागजात देख रहा था। मैंने चाय एक तरफ रखी तो वो खड़ा हो गया और मुझसे हाल अहवाल पूछने लगा। चंद मिनट तक उससे बातें करने के बाद मैं उसके करीब से होकर बाहर जाने लगी तो छोटे मलिक ने खींचकर मुझे खुद से करीब कर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मलिक साईं, ये क्या कर रहे हैं? उसने मेरे होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा, झलिए, प्यार कर रहा हूँ तुझे, खा थोड़ी जाऊंगा जो यूं बतक रही है। ना चाहते हुए भी मेरी मज़ाहमत कमज़ोर पड़ने लगी। मोहब्बत और जवानी का नशा सर चढ़कर बोले तो होश खो ही जाया करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं छोटे मलिक के बहकावे में आकर पूरी तरह बहक जाती, अचानक ही बाहर से बड़ी मलकानी की खास मुलाजिमा शीदा की करख्त आवाज़ सुनाई दी, नाजी, नाजी, कहाँ है तू? नी कित्थे मर गई है तू? छोटे मलिक की बाहों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ी तो मैं भी तड़प कर उससे अलग हो गई। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अगर शीदा ने मुझे छोटे मलिक के साथ पकड़ लिया तो वो सीधा जाकर बड़ी मलकानी से सब कह देगी, और फिर बड़ी मलकानी क्या कुछ ना करेगी मेरे साथ। उसे तो पहले ही मेरी शक्ल से नफरत थी। छोटा मलिक भी घबरा गया था। उसने जल्दी से मुझे
باتھ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، جا باتھ روم میں جا کر چھپ جا۔ میں دوڑ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ شیدا نے چند آوازیں دینے کے بعد اس کمرے میں بھی جھانک کر دیکھا۔ مجھے نہ پا کر وہ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد چھوٹے ملک نے دروازہ کھول کر کہا، آ جاؤ نازی، چلی گئی ہے وہ اب۔ میں سہمی سہمی سی باہر نکل آئی تو چھوٹے ملک نے ایک بار پھر مجھے دبوچنے کی کوشش کی، مگر اس بار میں بھی پوری طرح سے ہوشیار تھی، اس لیے بڑی صفائی سے نکل گئی۔ چھوٹا ملک تل ملا گیا۔ اس نے کہا، نازو، محبت کا دعویٰ بھی ہے اور مجھ سے دور بھی بھاگتی ہو۔ میں نے دروازہ کھولتے ہوئے بے باکی سے کہا، چھوٹے مالک، محبت کا دعویٰ کیا ہے، بے حیائی کا نہیں۔ رشتہ جائز بنا لو، پھر دور نہیں بھاگوں گی۔ اسے حیران چھوڑ کر میں وہاں سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد راستے میں مجھے موجا ملا۔ یہ ملک صاحب کے منشی کا بیٹا اور ان کا خاص کاما تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، نازیہ بی بی، تجھے بڑے ملک صاحب بلا رہے ہیں۔ مجھے بڑے ملک صاحب کی نظریں یاد آئیں تو بے ساختہ کپ کپی چڑھ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، مجھے کیا پتا، خود ہی جا کر پوچھ لو۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ مختلف راہداریوں سے گزار کر وہ مجھے حویلی کے بیرونی حصے کی طرف لے آیا۔ یہاں پر ہی بالکل الگ تھلگ بڑے ملک کا کمرہ تھا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر گئی تو وہ بڑے سے بیڈ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا، آؤ نازو بی بی، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ لیکن میں اس سے دور کھڑی ہو گئی۔ اس کی نیت کچھ صاف نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے دور ہی کھڑے پا کر وہ اٹھ کر قریب آ گیا اور میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگا۔ میں نے جانا چاہا تو اس نے کھینچ کر مجھے بستر پر پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے میرا منہ بند کر دیا۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھ کر اللہ سے مدد کی پکار کی۔ اچانک ہی بڑا ملک ایک جھٹکے سے دوسری طرف جا پڑا۔ ایسا لگا گویا کسی نے اسے اٹھا کر دوسری طرف پٹخ دیا ہو۔ وہ تکلیف سے اپنا بازو تھامے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے موقع پا کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور باہر کو دوڑ لگا دی۔ جانے سے پہلے مجھے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ میں اس کے بعد حویلی میں بھی نہیں رکی بلکہ سیدھا گھر آ کر دم لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اماں گھر آئی تو میں نے رو کر اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور آئندہ کے لیے مجھے حویلی جانے سے منع کر دیا۔ لیکن مجھے بار بار وہ منظر یاد آتا جب کسی نے اس ملک کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ کس نے کیا تھا وہ؟ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہوئے بھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب مجھے اپنی کلائی پر اسی طرح کا لمس محسوس ہونے لگا اور وہ خوشبو بھی میرے آس پاس چھانے لگی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں کمرے کے ایک کونے میں سو رہی تھی اور ابا اور اماں کی چارپائیاں دوسرے کونے میں تھی۔ وہ دونوں سو رہے تھے، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، تم کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایک نرم مردانہ آواز سنائی دی، ابھی ممکن نہیں، وقت آنے پر ہی سامنے آؤں گا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کم سے کم یہی بتا دو کہ تم کون ہو۔ میں اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی مگر دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ لمس اور خوشبو کا احساس دونوں ہی معدوم ہو گئے۔ صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں اور اماں ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک ہی ایک دھماکے سے باہر کا دروازہ کھلا اور صحن پولیس والوں کے بھاری بوٹوں سے گونج اٹھا۔ ہم دونوں بہت بری طرح گھبرا گئے۔ ابا بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد پولیس والے مجھے ہتکڑیاں لگا کر لے جا رہے تھے۔ میں اور میرے گھر والے روتے دھوتے اپنا قصور پوچھ رہے تھے، مگر پولیس کی گالیوں اور دھمکیوں میں صرف یہی جواب ملا کہ وہ لوگ مجھے بڑے ملک کی شکایت پر گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میرے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی، جس کے مطابق میں بڑے ملک کے کمرے سے 10 تولے سونا اور 2 لاکھ روپے نقدی چوری کر کے لے گئی تھی۔ میں ساکت سی رہ گئی۔ اتنا بڑا الزام! میں اپنے ہوش و حواس برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر پولیس کی موبائل میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہوش آیا تو خود کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پڑے دیکھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ تھانے میں
اکا دکا بلب جل رہے تھے۔ میں حوالات کے یخ ٹھنڈے فرش پر پڑی اپنی بے بسی پر سسک رہی تھی جب اچانک ہی کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ رو مت نازیہ، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم بہت جلد یہاں سے نکل جاؤ گی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ وہی مخصوص آواز تھی جو میں نے رات کو سنی تھی۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ تبھی میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا نظر آیا۔ وہ بے حد خوبصورت نقش و نگار کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ میں یکٹک اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنی مخصوص نرم آواز میں کہا، میں ایاز ہوں، ایک جن زادہ۔ میں دھک سے رہ گئی۔ ایک جن زادہ؟ اور وہ میرے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں بے ساختہ پیچھے سرک گئی۔ اس نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہا، ڈرو مت نازیہ، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس مشکل سے نکالنے آیا ہوں جس میں تم پھنسی ہوئی ہو۔ یہ تو میں بھی دیکھ چکی تھی کہ اب تک اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ایک جن زادے کے منہ سے یہ سننا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھے یہاں سے کیسے نکالو گے؟ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے کہا، ابھی دیکھ لو گی۔ چند لمحے بعد باہر آہٹ سنائی دی اور حوالات کا سلاخوں والا دروازہ کھل گیا۔ ایک موٹا سا انسپیکٹر اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اندر آیا اور میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک مجھے خاموشی سے گھورنے کے بعد اس نے بھاری آواز میں پوچھا، ہاں تو نازو بی بی، چوری شدہ مال تم خود ہی دے دو گی یا پھر خاطر تواضع کریں تمہاری؟ میں نے کہا، انسپیکٹر صاحب، مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ انسپیکٹر نے غصے میں آ کر مجھ پر چھڑی کا وار کرنا چاہا تو اس کا اوپر اٹھا ہاتھ گویا وہیں پر جم گیا۔ چھڑی اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں قلا بازیاں لگانے لگی۔ انسپیکٹر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کی چھڑی ایک دم سے گھومی اور پلٹ کر زور سے اس کی توند پر برسی۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو کر رہ گیا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی تک وہیں کا وہیں تھا اور وہ باوجود سر توڑ کوشش کرنے کے اسے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف چھایا ہوا تھا کیونکہ اب کوئی نادیدہ ہاتھ اس کے منہ پر مسلسل تھپڑ برسا رہا تھا۔ وہ ڈر سے چیخنے لگا تو اس کے سپاہی دوڑے دوڑے آئے۔ انسپیکٹر کا ہاتھ نادیدہ گرفت سے آزاد ہو کر گر گیا تو وہ مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ چند منٹ کے بعد سپاہی تالا کھول کر مجھے باہر نکال رہے تھے۔ انسپیکٹر اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بعد بہت بری طرح ڈر گیا تھا اور قانون اور ملک دونوں کا خوف بھی اسے مجھے وہاں روکے رکھنے پر آمادہ نہ کر پایا تھا۔ باہر نکلی تو ایاز بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے اپنا گھر جانا چاہا تو اس نے روک لیا۔ نازیہ، تمہارا اس وقت گھر جانا مناسب نہیں ہے، وہ غصے سے پاگل ہو رہی ہوگی، وہاں پہ خطرہ ہے تمہیں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو ایاز؟ مجھے کس سے خطرہ ہو سکتا ہے اور کیوں؟ میری بات پر وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر بھروسہ کر سکتی ہو تو چلو۔ میں چند لمحے تک کچھ سوچنے کے بعد اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا تو چند لمحے بعد مجھے زمین اپنے پیروں تلے سے غائب ہوتی محسوس ہوئی، لیکن یہ صرف چند لمحوں کی ہی بات تھی۔ دوبارہ زمین پر قدم جمانے کے بعد ایاز جن زادے نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ میں نے آنکھیں کھولتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ کوئی جنگل جیسا علاقہ لگ رہا تھا۔ ملک حویلی میں اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، سبھی سو رہے تھے، صرف بڑی ملکانی کے کمرے کی بتی جلتی نظر آ رہی تھی۔ بڑی ملکانی اس وقت غیظ و غضب کی تصویر بنی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے رک کر کسی اندیکھے وجود سے غصیلی آواز میں پوچھا، کیسے نکل گئی وہ وہاں سے؟ ایک بار پھر میرا کام ادھورا رہ گیا، تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے نکل گئی؟ اگرچہ کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ملکانی یقیناً اسے دیکھ پا رہی تھی جب ہی وہ ایک طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید
کسی کی طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا جو وہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ چند لمحے تک وہ کسی گہری سوچ میں کھوئی رہی۔ پھر اس نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے میرے پاس لے آؤ، چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، مگر اسے واپس لاؤ۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ کوئی جنگل جیسا علاقہ لگ رہا تھا۔ میں نے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایاز نے کہا، یہ اس وقت تمہارے لیے سب سے بہترین اور محفوظ جگہ ہے۔ میں نے پوچھا، اور میرے گھر والے؟ جب ملکوں کو پتہ چلے گا کہ پولیس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو وہ سب سے پہلے انہی سے اپنی ناکامی کا انتقام لیں گے۔ ایاز نے اطمینان سے کہا، ان سب کو بھی میں نے ایک اور جگہ پہنچا دیا ہے جہاں وہ محفوظ رہیں گے، لیکن اس وقت سب سے بڑا خطرہ صرف تمہیں ہے۔ میں اس کی پہیلیوں جیسی باتوں سے بہت بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ میں نے برے لہجے میں کہا، اب بتاؤ گے بھی کہ یہ سب کیا معاملہ ہے اور مجھے کس سے خطرہ ہے؟ وہ چند لمحے تک لفظ جوڑتا رہا، پھر بولا، تم نے بڑی ملکانی کو تو ضرور دیکھا ہوگا اور یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ تمہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو میں شروع دن سے جانتی ہوں، لیکن تمہیں یہ بات کیسے پتا اور تم مجھے کیسے اور کہاں سے جانتے ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، پاگل لڑکی، میں جن زادہ ہوں، ماضی اور حال سے بخوبی واقفیت رکھتا ہوں۔ تم جب اس برگد کے درخت کے نیچے آئی تھی تب میں بھی وہیں پر موجود تھا، بلکہ وہ میرا گھر ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی تو تم بری طرح ڈر گئیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو یا خوف کھاؤ، اس لیے اس کے بعد میں تمہارے آس پاس تو موجود رہا تھا، مگر تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرنے یا تمہارے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح مجھے تم سے متعلق ہر بات کا علم ہوتا رہا۔ پھر جب تم مصیبت میں مبتلا ہو گئیں تو میں تمہارے سامنے آ گیا، لیکن اس دوران مجھے کن باتوں کا علم ہوا وہ بڑی عجیب تھیں، اور اپنے بارے میں یہ سب جاننے کے بعد شاید تمہیں بھی شدید حیرت کا جھٹکا لگے گا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم یہ سب چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پتہ چلا؟ اس نے کہا، بڑی ملکانی تمہیں اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ تمہارا تعلق ملک خاندان سے ہی ہے۔ میں ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اس طرح خود کو دیکھتے پا کر اس نے کہا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ جان کر شدید حیرت ہوئی ہوگی، لیکن یہ سچ ہے کہ تمہارا تعلق ملک خاندان سے ہی ہے۔ تمہاری ماں بڑی ملکانی کی نند تھی جس نے ملک خاندان کو ٹھکرا کر باہر کے ایک شخص سے شادی کر لی تھی۔ وہ یہاں سے چلی گئی تھی، مگر ایک عرصے بعد اسے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تو اس نے اپنی ماں سے رابطہ قائم کیا۔ اس کے بھائی یعنی ملکانی کے شوہر کو جب پتہ چلا تو اس نے دھوکے سے اسے اور اس کے شوہر کو یہاں بلوا کر مار دیا۔ تم کو وہ اس وقت اپنی بوڑھی نوکرانی کے حوالے کر گئی تھی، اس لیے وہ لوگ تمہارے بارے میں نہ جان سکے۔ وہ نوکرانی تمہیں اپنے گھر لے آئی اور مرنے سے پہلے اس نے تمہیں مجیدہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے تمہاری پرورش کی اور اس طرح کی کہ کسی کو بھی اس بارے میں شک و شبہ نہ ہوا کہ تم اس کی بیٹی نہیں ہو۔ صرف مجیدہ کی قریبی سہیلی صفیہ ہی اس بارے میں جانتی تھی۔ تم کون ہو اور ملک خاندان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ مجیدہ نے اپنے طور پر تو بہت احتیاط برتی تھی، لیکن ایک اور عورت بھی یہ راز جان چکی تھی، اور وہ تھی بڑی ملکانی، جس کے پاس کالے جادو کی وجہ سے کچھ پراسرار شیطانی طاقتیں تھیں، جن کی وجہ سے اس بات کا علم ہوا تھا۔ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد ملکانی تمہیں اپنے کسی شیطانی چلے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، کیونکہ تم اماوس کی رات پیدا ہوئی ہو، اور اس رات پیدا ہونے والے بچے کے خون سے کالے علم والے جادوگر بہت سے اہم کام لے سکتے ہیں، جن سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ملک خاندان میں کسی اور کو ابھی تک تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ دراصل وہ تمہاری دشمن ہے، کیونکہ تمہارے ماں باپ کو اپنے شوہر کے ہاتھوں اسی نے مروایا تھا۔ ایاز چپ ہوا تو گویا میں بھی ہوش میں آ گئی۔ اپنے ماں باپ کی موت کے غم میں جہاں میرے آنسو بہنے لگے، وہیں پر اماں مجیدہ کے احسان سے میں نے اپنی گردن جھکتی ہوئی محسوس کی۔ مجھے
ملکانی سے شدید نفرت محسوس ہوئی اور ساتھ ہی بڑے ملک اور چھوٹے ملک سے بھی، جن کے سر پر صرف ہوس کا بھوت ہی سوار رہتا تھا۔ میں نے پرعزم نظروں سے ایاز کو دیکھتے ہوئے کہا، ایاز، میں اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ ایاز نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا نازیہ۔ بڑی ملکانی سے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اسی رات، اس وقت جب وہ اپنے چلے میں مگن تھی، ایاز نے ایک دم سے اس کا عمل الٹا کر دیا، جس کے نتیجے میں بڑی ملکانی کی پالتو جنات نے ہی اس کی اور بڑے ملک کی جان لے لی، اور یوں ان ظالموں کا اختتام ہوا، اور میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد ایاز کی بیوی بن کر اس کے سنگ ایک نئی دنیا کی طرف چل پڑی، جہاں ہم دونوں سکون اور محبت سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔